ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا ورسولنا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ وازواجہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ مکتب دعوہ توعیت الجالیات کاکیا مکہ مکرمہ کے دعوت پر شریکہ محمد بن لادن کے تعاون سے آج ہمارے مہمان ہیں جناب فضیلت الشیخ عبد الماجد صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی، داعی مکتب دعوہ توعیت الجالیات انیزہ۔ آپ کا عنوان ہے محبت رسول، تو میں دعوت سخن دوں گا جناب فضیلت الشیخ عبد الماجد صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام بزرگوں، اللہ ذوالجلال کی میرے اور آپ پر بے شمار عنایتیں اور مہربانیاں ہیں، ان گنت احسانات اور عطائیں ہیں، لاتعداد نعمتوں سے اس نے مجھے اور آپ کو نوازا ہے۔ زندگی بھی اللہ کی نعمت ہے، صحت بھی اللہ کی نعمت ہے، جسم جان اور جوانی بھی اللہ کی نعمت ہے، مال دولت بھی اللہ کی نعمت ہے، گھر اور در بھی اللہ کی نعمت ہے، اولاد بھی اللہ کی نعمت ہے، نظر اور نگاہ اور اس کا دیکھنا بھی اللہ کی نعمت ہے، کان اور اس کا سننا بھی اللہ کی نعمت ہے، زبان اور قوت گویائی بھی اللہ کی نعمت ہے، دماغ اور اس کا سوچنا بھی اللہ کی نعمت ہے،
ہاتھ اور اس کا پکڑنا بھی اللہ کی نعمت ہے، پاؤں اور اس کا چلنا بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن ان تمام نعمتوں کے اعتراف کے بعد ایک ایسی نعمت جو ان تمام نعمتوں سے بھاری نعمت ہے اور ان تمام نعمتوں سے قیمتی نعمت ہے، اور دنیا میں بے شمار لوگ جو ان ساری نعمتوں سے مالا مال ہے، صحت بھی ہے، مال بھی ہے، جان بھی ہے، گھر بھی ہے، اولاد بھی ہے، دماغ بھی ٹھیک کام کرتا ہے، کان آنکھ بھی ٹھیک ہے، زبان بھی صحیح بولتی ہے، ہاتھ بھی صحیح پکڑتا ہے، پاؤں بھی صحیح چلتا ہے، لیکن ساری نعمتوں کے ہونے کے باوجود وہ دنیا کے اندر بھی خائب اور خاسر ہے، اور آخرت کے اندر بھی وہ جہنم کی آگ کے اندر جلنے والا ہے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اہل کتاب میں سے ہوں، وہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، جن کے دامن پر شرک کا دھبا ہے، جن کو ابھی تک اپنے پالنے والے کی پہچان نصیب نہیں ہوئی، جن کو ابھی تک یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کائنات کو بنایا کس نے ہے، جس کو یہ پتہ نہیں کہ اللہ نے مجھے وجود کیوں دیا ہے اور مجھے بنانے والا کون ہے، جن کے دامن پہ شرک اور کفر کا دھبا ہے، وہ آخرت میں بھی جہنم کی آگ کے اندر جلنے والے ہیں، اور پوری دنیا کی مخلوق میں سے سب سے بدترین مخلوق وہ ہے جو اس کفر کے وصف کے ساتھ متصف ہے اور جس کو ابھی تک ایمان کی نعمت نصیب نہیں ہوئی۔ اور اس کے مقابلے میں وہ نعمت جس کو اللہ نے کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ خوش نصیب جو ایمان لے آئے، اللہ کو ایک تسلیم کر لیا، اس کی الوہیت کو مان لیا، اس کے آخری رسول کی رسالت کو تسلیم کر لیا، اس کے سارے پیغمبروں کی نبوت کو مان لیا، ملائکہ پر بھی یقین رکھتا ہے، کتابوں کو بھی تسلیم کرتا ہے، اچھی بری تقدیر کے اوپر بھی اعتقاد رکھتا ہے، اور قیامت کے دن جی اٹھنے کے اوپر بھی اس کا پورا اعتماد ہے۔ ایک یہ وہ خوش نصیب آدمی ہے، اور اپنے اس ایمان کے تقاضوں کے ساتھ اپنی زندگی کو بھی اس کے مطابق ڈھالے ہوا ہے۔ اولئک ہم خیر البریہ، پوری کائنات کی موجودات میں سے، مخلوقات میں سے اگر کوئی بہترین مخلوق ہے تو جن کے پاس ایمان اور عمل موجود ہے۔ ایمان 6 چیزوں کا نام ہے۔ پہلی چیز اللہ پر ایمان، اور دوسری چیز رسولوں پر ایمان، اور رسولوں پر ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اللہ نے میرے آپ کے حبیب کو، میرے آپ کے ہادی کو، میرے آپ کے مرشد کو، میرے آپ کے سید کو، میرے آپ کے رہنما اور مقتدا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان رسولوں کی لڑی کا آخری موتی بنا کے بھیجا، اس پیغمبر کے سلسلے کے وہ آخری کڑی ہے، اور جن کی نبوت کے اعلان کے بعد پہلے سارے نبیوں کی نبوتوں کو منسوخ کر دیا گیا ہے، اور یہ بھی ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس پیغمبر کی رسالت کے تسلیم کرنے کو، ان کے نبی ماننے کو، رسول تسلیم کرنے کو، جہاں اللہ نے باقی احسانات کا ذکر کیا ہے کہ میں نے تجھ کو ہاتھ دیے، میں نے تجھ کو پاؤں دیے، میں نے تجھ کو زبان دی، میں نے تجھ کو آنکھ دی، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کیا ہم نے تجھ کو دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں نہیں دی؟ کیا بولنے کے لیے زبان عطا نہیں کی؟ کیا آپ کو قابو کرنے کے لیے ہونٹ عطا نہیں کیے؟ یہاں ان احسانات کا ذکر کیا، وہاں مالک الملک نے یہ احسان بھی میرے اور آپ پہ کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنوں پر جہاں باقی انعامات کیے ان میں سے ایک انعام یہ بھی ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آخری پیغمبر کو، آخری راہبر کو، آخری رسول کو، آخری ہادی کو مالک الملک نے میرے آپ کے لیے اسوہ، نمونہ اور نبی بنا کے بھیجا۔ اسلام کے ارکان میں سے بھی پہلا رکن جس کو شہادت اللہ الہ الا اللہ کہتے ہیں، اور پہلے رکن کی 2 جز اور دوسرا جز یہ ہے کہ اس وقت تک میرے اور آپ کا اسلام پورا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی پہلی بنیاد ہی کھڑی نہیں ہوتی جب تک میں آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت کو تسلیم نہیں کر دیتا۔
آپ کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، دنیا کا کوئی یہودی اور کوئی عیسائی بے شک وہ کسی آسمانی مذہب کو تسلیم کرتا ہے، تورات اور انجیل کے اوپر ایمان رکھتا ہے، عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا قائل ہے، دنیا کا کوئی یہودی اور کوئی عیسائی جس کو میرے نبی ہونے کا علم ہو گیا، جس کو میری نبوت کا پتہ چل گیا کہ اللہ ذوالجلال نے مجھے آخری نبی بنا کے بھیج دیا ہے، ثم لم یؤمن بی، پھر وہ مجھے اپنا پیغمبر، ہادی اور رسول تسلیم نہیں کرتا، دخل النار، قیامت کے دن جہنم کی آگ کے اندر چلا جائے۔ آپ کو رسول ماننے کے بعد جہاں میرے اور آپ پر آپ کے بے شمار حقوق عائد ہوتے ہیں، آپ کے حوالے سے اللہ میری اور آپ کی ذمہ داری لگاتا ہے، ان ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ میرے اور آپ کے دل میں مالک الملک کے بعد، خالق کی کائنات کے بعد، رب ذوالجلال کے بعد، ارض و سما کے مالک کے بعد، پوری مخلوق میں سے سب سے زیادہ محبت اگر کسی شخصیت کی، کسی کا پیار اور کسی کی الفت، کسی کا لگاؤ پوری مخلوق میں سے مالک الملک کے بعد اگر اپنے دل میں سب سے زیادہ کسی شخصیت کی محبت میرے اور آپ کے لیے رکھنا واجب ہے تو وہ شخصیت بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ میرے اور آپ کے رسالت پر ایمان یا ارکان ایمان، ارکان اسلام اس وقت تک مکمل نہیں ہوتے جب تک میرے اور آپ کے سینے میں، میرے اور آپ کے دل میں اللہ مالک الملک کے بعد، اپنے خالق کے بعد، اپنے موجد کے بعد، اپنے الہ کے بعد، اپنے رب کے بعد، اپنے پالنہار کے بعد، اس دل میں مخلوق میں سے جب سے سب سے زیادہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میرے اور آپ کے دل میں نہیں جمے گی، تب تک میرے اور آپ کے ایمان کے تقاضے پورے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت رکھنا ایک مومن کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی کریم کی شخصیت مبارکہ، آپ کی ذات گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ایک مومن کو، ایک کلمہ گو کو، اس کو رسول تسلیم کرنے والے کو، جو آپ کی نبوت اور رسالت کو مانتا ہے، اس کے سینے میں اگر سب سے زیادہ محبت، اپنی جان سے بھی سب سے زیادہ پیار، جان کے مقابلے میں بھی اگر سب سے زیادہ پیار کسی کے لیے رکھنا ضروری ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، اللہ اور خالق کائنات کے بعد۔ جو لوگ اس چیز کو سمجھتے تھے اور جانتے تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے ایمان کو اللہ نے معیار قرار دیا ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مکہ کی سرزمین کے اوپر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ مانگ کے لیا ہے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام، اے اللہ اسلام کے یہ فقیر لوگ، یہ غریب لوگ، یہ مسکین لوگ، آج مکہ میں جن کی سنوائی نہیں ہے، یہ ساری چھوٹی ذاتوں کے لوگ، آج بڑے لوگ ان کے اوپر اپنے ظلم کے پہاڑ توڑتے ہیں، اگر ان کو عزت دینا چاہتا ہے، ان کو ہمت دینا چاہتا ہے، ان کو اٹھانا چاہتا ہے، ان کو تقویت دینا چاہتا ہے تو مجھ محمد کی تمنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میری خواہش ہے یا عمر بن خطاب کو دائرہ اسلام میں داخل کر دے یا عمر بن ہشام کو اسلام سے سرفراز کر دے۔ گھر سے قتل کے ارادے سے نکلے، نبی کریم کی مجلس کا راستہ پوچھا، اللہ نے دل کی دنیا تبدیل کر دی۔ سورۃ طٰہٰ کی آیتیں کیا تھی؟ دل کے اوپر ٹھوکر لگاتی گئی اور دل کی کیفیت تبدیل ہوتی گئی۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قتل کے ارادے سے نکلا تھا، حبیب کبریا کی مجلس کا رخ کرتا ہے، نبی کریم کی مجلس کا ایڈریس پوچھتا ہے، آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے بارے میں آپ نے فرمایا جس راستے سے عمر گزرتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے، وہ عمر بن خطاب جس کی موافقت میں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آیتیں نازل کی ہیں۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چل رہے تھے، دونوں دوستانہ ماحول میں محبت کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے اور چلتے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھاما ہوا تھا، میں نے فرط جذبات میں، محبت میں، پیار میں آ کے کہا دیا، اللہ کے نبی لأنت احب الیہ من کل شیء الا من نفسی، آپ کی شخصیت، آپ کی ذات، آپ کا مقام، آپ کا منصب مجھ عمر کو دنیا کی ساری چیزوں سے سب سے زیادہ عزیز مخلوقات میں سے سب سے زیادہ محبت
میرے دل میں تیری ذات کی، آپ کی ذات کی ہے، سوائے میری جان کے، سوائے میری۔ نبی کریم فرماتے ہیں عمر نہیں، عمر نہیں، عمر نہیں، یہ وہ عمر ہے جس کو آپ سب جانتے ہیں۔ نبی کریم فرماتے ہیں اگر تو نے اپنی جان کو ابھی تک بچا کے رکھا ہوا ہے تو اب تک بات بنی نہیں ہے۔ عمر بن خطاب موقع حالات کی نزاکت کو بھانپ کہہ کے لگتا ہے کہ یہ اتنی یقین کی کیفیت بھی ابھی تک پوری نہیں ہوتی، تقاضے پورے نہیں ہوتے آپ کو نبی ماننے کے، فوراً اپنی بات کو بدلا اور فرمایا اللہ کے نبی میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ آپ کی شخصیت، آپ کی ذات مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ ایک طرف عمر کی جان کا مسئلہ ہو، ایک طرف آپ کی ذات کا مسئلہ ہو، میں عمر آپ کی شخصیت پہ، آپ کی ذات پہ اپنی جان کو قربان کرنا سعادت سمجھوں گا۔ آپ نے فرمایا الآن یا عمر، عمر اب بات بنی۔ اس قصے سے مجھے اور آپ کو جو درس ملتا ہے کہ اگر عمر بن خطاب جیسے آدمی کا ایمان بھی جب تک وہ نبی کریم کی شخصیت کو اپنی ذات سے بھی زیادہ محبوب نہیں کر لیتا تب تک اس کے ایمان کی تکمیل کے تقاضے بھی پورے نہیں ہوتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسی مکہ مکرمہ کی زمین میرے آپ کے حبیب کے لیے تنگ کر دی گئی، پھر ایسے حالات بنے کہ آپ کو یہ مکہ چھوڑنا پڑا، وہ مکہ کی زمین جس سے آپ محبت کرتے تھے، وہ مکہ کی زمین جس کو چھوڑتے وقت آپ نے فرمایا تھا لَأَنْتِ أَحَبُّ الْبِقَاءِ إِلَيَّ، اگر اس پوری کائنات پہ اور پوری زمین پہ اگر کوئی ٹکڑا مجھ کو سب سے زیادہ اچھا اور پیارا لگتا ہے، زمین کے کسی حصے سے میرے سینے میں اگر محبت اور میرے دل میں اگر پیار ہے تو مکہ تیری سرزمین ہے، لیکن اگر تیری قوم نے مجھے نکلنے پہ مجبور کر دیا ہے تو میں نکل رہا ہوں، ورنہ مجھے اس مکہ کو چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی ابو بکر صدیق کے ساتھ جب کوئی آپ کی تصدیق کرنے والا نہیں تھا، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی دعوت پہ سب سے پہلے نمبر پہ لبیک کہنے والا شخص ہے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب معراج کے موقع پہ لوگوں نے کہا اب تو شاید موقع بنے گا، آج تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کا موقع بنے گا، ابو بکر صدیق کے ساتھ جا کے سارا معراج کا معاملہ ڈسکس کیا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ راتوں رات میں نے بیت اللہ سے بیت المقدس تک کا سفر کیا ہے، کہتے ہیں اگر انسان ہے تو میں اس کو نہیں مانتا، جب منوا لیا تو کہنے لگے آپ کے دوست محمد کریم کہتے ہیں اچھا بے شک عقل تسلیم نہیں کرتی، اگر کہنے والے محمد کریم ہے تو پھر ابو بکر سب سے پہلے نمبر پر اس کی تصدیق کرنے والا ہے۔ وہ ابو بکر صدیق جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہجرت کے سفر میں اپنی رفاقت کے لیے، اپنے ساتھی رفیق سفر کے لیے کے طور پہ آپ کو چنا اور اپنے ساتھ لیا۔ کہتے راستے میں چل رہے تھے جب بہت سارے لوگ ہم کو پکڑنے کے لیے اور پیچھا کرنے کے لیے ہمارے پیچھے چل رہے تھے، ان میں سے ایک نام سراقہ بن مالک کا بھی ہے، حتیٰ کہ وہ ہمارے قریب تک آ گیا اور پھر اتنا قریب ہو گیا کہ 2-3 نیزوں کا فاصلہ باقی بچا تھا اور ہم قریب تھا کہ وہ ہمارے اوپر حملہ آور ہو جاتا، لیکن جب میں نے اس کو قریب دیکھا تو میں نے کہا نبی کریم سراقہ تو بالکل قریب آ چکا ہے۔ نبی کریم اپنے ساتھی کو تسلی دیتے ہیں کہ ابو بکر لا تحزن، غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب اللہ کی نصرت اور معیت ہمارے ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی ذات ہمارے بال بٹیرا نہیں کر سکتی۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ کیفیت کو دیکھتے ہیں تو رونا شروع ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم پوچھتے ہیں ابو بکر روتے کس بات کے اوپر؟ لما تبکی یا ابو بکر، ابو بکر روتے کس بات کے اوپر ہو؟ کہتے ہیں روتا واللہ ما ابکی علی نفسی، نبی کریم مجھے اللہ کی قسم ہے، میں اپنے اللہ کو شاہد بنا کے کہتا ہوں کہ مجھے اپنی جان کے جانے کا خوف خطرہ نہیں ہے، مجھے اپنی جان کے جانے کا افسوس نہیں ہے، میں اپنے مرنے پہ نہیں روتا، مجھے اس بات کا افسوس ہے کہیں یہ ظالم آپ کو نیزہ مار کے آپ کی جان کے خاتمے کا سبب نہ بن جائے، مجھے آپ کی ذات کا غم ہے جو مجھے رونے پہ مجبور کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو سمجھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ وہ حضرات جو اس موقف کو سمجھتے رہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جنگ احد کا میدان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کسی وجہ سے جب حالات جنگ کا پاسا پلٹا اور خالد بن ولید جب دوبارہ ایک دستہ لے کے اس جبل عینین کے اوپر اور جبل رمات کے اوپر چڑھا اور وہ کفار جو پیچھے بھاگ گئے تھے دوبارہ ایک نئے سرے سے حلہ بولنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، مسلمانوں کے وہ ساتھی نبی کریم کے وہ ہمنوا جب اس صورت حال سے دوچار ہو کے بکھرنے لگے اور پیچھے ہٹنے لگے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 11 آدمی باقی بچے، صرف 11 آدمی باقی بچے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آواز دیتے ہیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو جو عشرہ مبشرہ میں سے ایک، طلحہ بن عبید اللہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ایک، وہ بھی اللہ کے نبی کے ساتھ ہے۔ اللہ کے رسول اعلان کرتے ہیں
کہ کون ہے جو اس قوم کا ان مشرقین کا مقابلہ کرے گا. طلحہ بن عبید اللہ آگے بڑھتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی میں حاضر ہوں. فرمایا تو جس جگہ پہ کھڑا ہے کھڑا رہے, تو جس جگہ پہ کھڑا ہے کھڑا رہے. انصاریوں میں سے ایک انصاری آگے بڑھتا ہے, اللہ کے رسول میں دفاع کرتا ہوں. کہتے چل تو دفاع کر. حتیٰ کہ اس نے بھی اپنی جان اپنے اللہ کے سپرد کر دی, نبی کریم کو بچا لیا, تیر اپنے سینے پہ برداشت کر لیا, تیر کا رخ اپنے سینے کی طرف کر لیا, اپنے آپ کو اپنے حبیب کے آگے کر لیا. نبی کریم کو غضب اور تکلیف نہیں آنے دی, اور وہ تکلیف خود برداشت کر لی, لیکن نبی کریم کو تکلیف آنے نہیں دی. ایک آیا, پھر نبی کریم نے آواز دی, پھر دوسرا آیا قربان ہو گیا, پھر پیارے حبیب نے آواز دی, پھر تیسرا آیا اور قربان ہو گیا, پھر اللہ کے نبی نے آواز دی, پھر چوتھا آیا اور قربان ہو گیا, پھر پانچواں آیا اور قربان ہو گیا. حتیٰ کہ یکے بعد دیگرے وہ 11 خوش نصیب ایک ایک کر کے اپنے آپ کو پیغمبر کے دفاع میں قربان کرتے رہے. رسول کریم کی طرف آنے والے تیروں کو اپنے سینے پہ برداشت کرتے رہے. مجھے اور آپ کو بتاتے رہے کہ جن کے سینوں میں سب سے زیادہ محبت نبی کریم کی ہوتی ہے اللہ کے بعد مخلوق میں سے, وہ اس انداز سے آپ کی جان پر اپنی جانوں کو فدا کر دیتے ہیں اور آپ کی ذات کا دفاع کرتے ہیں. حتیٰ کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آتی ہے, حضرت طلحہ کی باری آتی ہے. میرے آپ کے نبی فرماتے ہیں کہ حضرت طلحہ نے اکیلے 11 آدمیوں کے برابر لڑائی لڑی, 11 آدمیوں کے برابر لڑائی لڑی اور 11 آدمیوں کے برابر مقابلہ کیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے والے تیروں کو اپنے ہاتھ پہ برداشت کرتے رہے, اپنے ہاتھ کے اوپر برداشت کرتے رہے. حتیٰ کہ ان کا ہاتھ ان تیروں سے شل ہو گیا, ان کے جسم کے اوپر اتنے زخم آئے, 70 کے قریب ان کے جسم کے اوپر تیروں کے اور نیزوں کے نشان تھے جو انہوں نے اپنے جسم کے اوپر برداشت کیے. کس کے لیے؟ نبی کریم کی ذات کو اور آپ کی شخصیت کو بچانے کے لیے. یہ ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے. ہم تو اپنے حبیب کے بارے میں آج لوگ غلط کہتے ہیں, لوگ الزام لگاتے ہیں. قیامت کے دن ان الزامات کا فیصلہ تو رب کے دربار میں ہوگا کہ ہم اللہ کے نبی کے بارے میں ہمارے سینوں میں محبت نہیں, یا لوگ ہمارے بارے میں کہیں کہ یہ اللہ کے نبی سے پیار نہیں کرتے, یا ان کے انداز کی طرح کی عقیدت نہیں کرتے جس طرح کہ وہ لوگ کرتے. اللہ کی قسم ہمارا رب اس بات پہ شاہد ہے, ہم تو اس انداز سے اپنے حبیب سے محبت کرنے کے قائل ہیں جس انداز سے ابو بکر و عمر نے, عثمان و علی نے, طلحہ و زبیر نے, سعد و سعید نے, عبد الرحمن بن عوف نے, ابو عبیدہ بن جراح نے, جس طرح مہاجر و انصاریوں نے اپنے حبیب سے محبت کی ہے, ہم اس انداز سے محبت کرنے کو واجب کہتے ہیں. جو اس انداز سے محبت نہیں کرتا وہ نبی اعظم کے حق تلفی کرتا ہے, آپ کی تنقید کرتا ہے, اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اللہ فرماتے ہیں اپنے کتاب میں, قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها فتجارۃ تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. قل ان کان آباؤکم, سورۃ توبہ ہے. اللہ فرماتے ہیں قل ان کان آباؤکم, محمد کریم آپ اپنے ساتھیوں سے یہ بات فرما دیجئے, آپ اپنا موقف اس کے سامنے رکھ دیجئے, ان کے سامنے رکھ دیجئے. ان کانا آباؤکم, اگر تمہارے والدین, اگر تمہارے آپ بھی میرے ساتھ ہیں کہ نہیں ہے, اگر تمہارے والدین, اگر تمہارے امی ابو, ان کانا آباؤکم, اگر تمہارے والدین, و ابناؤکم تمہارے بیٹے, و اخوانکم تمہارے بھائی, و ازواجکم تمہاری بیوی, و عشیرتکم تمہارے خاندان کے لوگ, و اموالکم تمہارے مال, اور تجارت جس کے گھاٹے کا ڈر تمہارے ذہنوں پہ سوار ہے, اور تمہارے وہ گھر جس کے اندر تم رہتے ہو. اللہ نے 8 چیزوں کا نام لیا, 8 چیزوں کا نام لیا. اگر ان 8 چیزوں کی محبت, ان 8 چیزوں کا پیار, ان 8 چیزوں سے لگاؤ, ان 8 چیزوں کو تم نے اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کرنے کے مقابلے میں ان 8 چیزوں کو غالب کر دیا, ان 8 چیزوں کے پیار کو آگے رکھ دیا, اللہ کی محبت کو پیچھے چھوڑ دیا, رسول کے پیار کو پیچھے ہٹا دیا, 8 چیزوں کی محبت کو آگے کر دیا, تو پھر یاد رکھو فتربصوا, پھر اس بات کا انتظار کرو حتی یأتی اللہ بامرہ, کہ اللہ اپنا حکم نازل کر دے, اپنا فیصلہ کر دے, اور اللہ فاسق قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. سورۃ توبہ ہے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ, امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے لیے وعید ذکر کی ہے, سزا ذکر کی ہے, جس کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت نہیں, جس کا سینہ محبت رسول سے خالی ہے, جس کا دل محبت رسول سے خالی ہے, وہ شخص اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے. جس کا دل اللہ کے نبی کی محبت سے محروم ہے,
جس کا دل اللہ کے نبی کی محبت سے بے آباد ہے، وہ اپنے اس رویے سے اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے کہ اس کی اس روش و کردار پہ اللہ آسمان سے عذاب نازل نہ کر دے۔ قل ان کان آباؤکم، فرما دیجیے اگر تمہارے والدین، ایک طرف باپ ہو، ایک طرف والد ہو، ایک طرف والدین ہو، ایک طرف نبی معظم ہو، اب میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے رسول کریم کا ساتھ دینا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو اختیار کرنا ہے، یا میں نے نبی کریم کی طرف جانا ہے یا اپنے والدین کی طرف جانا ہے۔ اب جب دو اختیار تیرے سامنے موجود ہو، تیرا ایمان تب بڑھتا ہے جب تو اپنے والدین کو سائڈ پہ کر کے، جب نبی کے مقابلے میں تیرے والدین تیرے راستے کی رکاوٹ بنتی ہے، تیرے راستے کی چٹان بنتی ہے، تیرے پاؤں کی زنجیر بنتی ہے، تو پھر تیرے لیے ماں باپ کو چھوڑنا واجب ہے، لیکن نبی کریم کے قافلے کو چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو زید بن حارثہ کہتے ہیں، نبی معظم کے غلام بھی کہلاتے ہیں، نبی کریم کے منہ بولے بیٹے بھی کہلاتے ہیں، مکہ میں بکتے بقاتے آتے ہیں، حضرت خدیجہ ان کو خریدتی ہے، نبی کریم کو وقف کر دیتی ہے اور ان کے ہدیے کے طور پہ دے دیتی ہے۔ جب ان کا باپ سن سے سناتے آتا ہے کہ میرا وہ بیٹا مکہ کے اندر موجود ہے اور اپنے بیٹے کو لینے کے لیے آتے ہیں اور اپنے بیٹے کو واپس لے جانے کے لیے ان سے مخاطب ہوتے ہیں، نبی کریم سے بات کرتے ہیں کہ جو ہمارا بیٹا ہے، آپ فرماتے ہیں تیرا بیٹا ہے، اس سے بات کر لے کر تو لے جانا چاہتا ہے، تو میں محمد اپنے باپ بیٹے کے درمیان جدائی کا سبب نہیں بننا چاہتا۔ بیٹے سے بات کی، بیٹا کہتا ہے مجھے جو پیار اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں نصیب ہوا ہے، سگے وہ باپ کی گود کے اندر بھی وہ پیار مجھ کو نہیں ملا، جانے سے انکار کر دیا، نبی کریم کی صحبت کو اختیار کر لیا۔ قل ان کان آباؤکم، کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے والدین، ایک طرف تمہارے والدین ہو، ایک طرف تمہارے والدین ہو۔ غزوہ بنی مصطلق کے موقع پہ 5 ہجری میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے مدینہ منورہ سے، اس مصطلق کے علاقے کی طرف، بنی مصطلق کے علاقے کی طرف، مریسی کے علاقے کی طرف، رابغ سے تھوڑا سا آگے کا وہ علاقہ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کے سردار کو، جس کا نام حارث بن ابی ذرار ہے، اس قبیلے کے سردار کے اوپر حملہ کیا، اور حملہ کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عورتوں کو گرفتار کیا، اور ان میں سے ایک عورت اور اس کی وہ بیٹی تھی جس کو جویریہ بنت الحارث کہتے ہیں، بعد میں نبی کریم نے اس کو خرید کے اس سے شادی کر لی اور پھر وہ امہات المومنین کے صف کے اندر شامل ہو گئی۔ جب اللہ کے نبی اس غزوے سے واپس لوٹتے ہیں، راستے میں مہاجر اور انصاریوں کا آپس میں جھگڑا ہوتا ہے، کسی بات کے اوپر اختلاف پڑتا ہے، حتیٰ کہ عبداللہ بن ابی منافق نے اس جھگڑے کو ہوا دینے کے لیے، اپنی چودراہٹ کو آگے کرنے کے لیے مہاجر انصاریوں کو لڑانے کی کوشش کی، حتیٰ کہ نبی کریم کے خلاف باتیں کی اور ان لوگوں کے خلاف باتیں کی جو اپنا گھر بار چھوڑ کے، مکہ چھوڑ کے، یہاں کی آبادی چھوڑ کے، یہاں کی زمین چھوڑ کے، یہاں کا مال چھوڑ، یہاں کا گھر چھوڑ کے مدینہ پہنچ چکے تھے کہ ہم نے ان کو جگہ دی، ہم نے ان کو بٹھایا، ہم نے ان کے لیے اپنی عورتیں تک پیش کر دی کہ ہم اپنی ایک بیوی کو طلاق دیتے ہیں تو اس سے نکاح کر لے، ہم نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا اور آج ہم سے لڑائی کرتے ہیں۔ یہ باتیں کر رہا تھا کہ وہ مجلس آؤٹ ہوگی، حضرت زید بن ارقم نے وہ سارا قصہ نبی کریم کو بتا دیا، رسول کریم کو، اور یہ بھی اس نے کہا کہ ہم عزت والے لوگ ہیں اور ہم ان ذلیلوں کو مدینے سے نکالیں گے، ہم عزت والے، وہ منافقوں کا سردار کہتا ہم عزت والے اور ہم ان ذلیلوں کو مدینے سے نکالیں گے۔ نبی کریم کو جب بات کا پتہ وسلم کے ساتھ انہوں نے عذر پیش کیا، معاملہ ٹھنڈا ہوا، حتیٰ کہ جب اس کے سگے بیٹے کو، عبداللہ بن ابی کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے، عبداللہ جو بیٹا ہے وہ مومن خالص مسلمان ہے اور عبداللہ باپ منافق اندر سے کفر چھپا ہوا ہے، دونوں اسی غزوے کے اندر شریک ہیں۔ جب وہ قافلہ واپس لوٹتا ہے اور مدینے کے قریب جاتا ہے، جب بیٹے کو پتہ چلتا ہے کہ میرے باپ نے نبی کریم اور اس کے ساتھیوں کو ذلیل کہا ہے اور اپنے آپ کو عزت والا کہا ہے، یہ عبداللہ اللہ اکبر کبیرہ مدینے کے دروازے پہ، مدینے کے گیٹ پہ اس کے باپ رئیسی پہ تلوار لے کے کھڑا ہوتا ہے اور اپنے سگے باپ کو روک دیتا ہے کہ جب تک نبی کریم تجھ کو مدینہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے، میں تجھ کو سگے باپ کو بھی مدینہ میں اندر جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ یہ محبت تھی۔ وَقُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، ایک طرف باپ تھا، والد تھا جس نے جنا تھا، ایک طرف وہ تھا، ایک طرف نبی کریم کی عزت اور شان کا مسئلہ تھا۔ یہ تلوار لے کے کھڑا ہو گیا کہ جب تک تو میرے سامنے اپنے آپ کو ذلیل نہیں کہے گا، مدینے والوں کو اور مدینہ تو رسول کے بانی کو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک میرے سامنے عزت والا نہیں کہے گا اور ان مہاجروں کو عزت والا نہیں کہے گا اور اپنے آپ کو ذلیل نہیں کہے گا، میں تجھ کو مدینہ میں جانے کی اجازت نہیں دوں۔ کھڑا ہو گیا تلوار لے کے، باپ منتیں کر رہا ہے کہ جانے دے، کہتے جب تک محمد کریم اجازت نہیں دیں گے میں تجھ کو اندر نہیں جانے دیتا۔
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालात की नज़ाकत को देख के कि अगर ये खड़ा रहा तो फितना खड़ा हो जाएगा, आपने फिर जाने की इजाज़त दी। आपकी हिल्म, आपकी बुर्दबारी, आपकी बर्दाश्त देखिए, आपने फिर इसको जाने के अंदर इजाज़त दे दी। देने के बाद ये बेटा कहता है, अपने बाप के बारे में कहता है, अल्लाह के नबी अगर इस दुश्मन की और इस मुनाफिक के सर की ज़रूरत पड़े तो किसी और को ना कहना, शायद मेरे अंदर अपने बाप की मोहब्बत भड़क उठे और मैं किसी और को अपने बाप का कातिल समझ के उसको कह बैठूं। जब इसके मुनाफिक के सर की जरूरत पड़े तो मुझे ऑर्डर करना, मैं अपने हाथ के साथ इसका सर काट के आपके कदमों के अंदर फेंकूंगा और साबित करूंगा एक तरफ अल्लाह के नबी हूं, एक तरफ कफर का सरबरा और सगा बाप क्यों ना हो, नबी करीम की मोहब्बत आगे होती है, वो सगे बाप की मोहब्बत पीछे होती है। कुल इन काना आबाउकुम, कह दीजिए अगर तुम्हारे बाप, अगर तुम्हारे बाप। एक किस्सा नहीं, बड़ी लंबी दास्तान है। हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम के मामू लगते हैं। माँ कहती है, बड़े नाज नखरे में पले थे, माँ कहती है कि अब साद जब तक तू इस नए दीन से इनकार नहीं करता, नबी करीम की मोहब्बत को सीने से निकालता, नबी करीम की रिसालत का इनकार नहीं करता, तब तक न खाऊंगी न पीऊंगी न साए में बैठूंगी, इसी हालत में मर जाऊंगी, भूख हड़ताल करूंगी। जब धूप में खड़ी भूखी और प्यासी जान दे दूंगी, कल कबीले के लोग तुझे बातें करेंगे ये वो साध है जिसने इस नबी के दीन की खातिर अपनी माँ को भूखा और प्यासा धूप में खड़ा मरवा दिया था, तेरे लिए ये आर काफी हो जाएगी, ये ऐब काफी हो जाएगा। क्या कहते हैं, कुल इनकाना आबाउकुम, एक तरफ बाप हो एक तरफ नबी करीम हो। फैसला क्या करना है? जो लोग समझ गए नबी की मोहब्बत को, जो समझ गए पैगंबर के प्यार को, जो समझ गए आपके मनसब को, जो समझ गए आपकी इज्जत को, उनके जुमले क्या हुआ करते थे? अम्मा, ओ मेरी अम्मा, ओ मेरी माँ, मैं माँ होने के नाते से तेरी सारी खिदमतें बजा लाऊंगा, लेकिन जहां तक तेरे इस मुतालबे का ताल्लुक है कि मैं नबी करीम का साथ छोड़ दूं, पैगंबर की जमात को छोड़ दूं, तो सुन ले और कान खोल के सुन ले। अभी तो तू मुझे एक जान के मरने की धमकी देती है, लौ कानत लक मिअत नफ्स, अगर तेरी 100 जानें होती, मैं एक एक को धूप में खड़ा भूखा और प्यासा तेरे जिस्म से निकलता हुआ तो देख सकता हूं, लेकिन मोहम्मद करीम के दीन को छोड़ना गवारा नहीं कर सकता। कुल इनकाना आबाउकुम, अगर तुम्हारे बाप, हत्ता कि हजरत मुसअब बिन उमैर जो इसी मक्का में पले बढ़े, इसी मक्का की गलियों में चलते थे, जब इस मक्का से गुजरते थे तो जाने के बाद भी काफ़ी लम्हात तक और काफ़ी देर तक उसकी खुशबू गलियों से आती रहती थी। एक लिबास एक मरतबा पहनते थे, दोबारा उसको ज़ेब तन नहीं करते थे। वो मक्के का शहजादा जिसकी माँ उसको इतने नखरों से पाल रही थी, जब उसको लिबास की जरूरत पड़ती, जब काफिला मक्के से यमन जाता तो स्पेशल एक आदमी मुसअब बिन उमैर का लिबास खरीदने के लिए यहाँ से साथ चलता था। जब काफिला मक्के से शाम जाता तो एक आदमी मुसअब बिन उमैर के कपड़े खरीदने के लिए शाम की मंडी का सबसे महंगा कपड़ा मुसअब बिन उमैर के लिए खरीद के लेके आता था। वो मुसअब बिन उमैर है, इस नाज़ो नखरे में पला है, दीन इस्लाम को कबूल करता है, अल्लाह की मोहब्बत को दिल में ले आता है, नबी करीम के प्यार को सीने में बिठा लेता है। और वो माँ कहती है जिसने इतने नखरों से पाला था, देख मुसअब इस नए दीन को छोड़ दे, वरना सारी जदाद से महरूम हो जाएगा, माल से महरूम हो जाएगा, मेरे प्यार से महरूम हो जाएगा, मेरे प्यार से महरूम हो जाएगा। हत्ता कि एक दिन उसको नबी करीम की मजलिस का एड्रेस मिल गया, आपकी मजलिस में रात को शरीक हो गया, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया, अल्लाह अकबर कबीरा। माँ कहती है देख ये सब कुछ छिन जाएगा, सब कुछ छिन जाएगा, मेरा प्यार भी छिन जाएगा, माल भी छिन जाएगा, सब कुछ तेरे से छीन लिया जाएगा। हत्ता कि वो लिबास जो मुसअब ने ज़ेब तन किया हुआ था, माँ ने वो लिबास भी उतरवा लिया था, सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। नबी करीम के दीन पे हर्फ नहीं आने दिया, आपके प्यार को पीछे नहीं छोड़ा, प्यारे पैगंबर का प्यार दिल में लेके एक कपड़े के साथ अपना सतर ढांप के अल्लाह के नबी की मजलिस में आ जाते हैं। माँ की मोहब्बत अपने नबी की मोहब्बत में आड़े नहीं आने दी, रुकावट नहीं बनने दी। किस किस की बात कहूँ, अबू उबैदा बिन जर्राह जो उन लोगों में से एक जिनको रसूल करीम ने दुनिया में जन्नत की बशारत दी, जंगे बदर के मौका पे अबू उबैदा अपने सगे बाप की गर्दन अपने हाथ से काटता है, सगे बाप की गर्दन अपने हाथ से काटता है और ये बताता है कि जिनके सीनों में
اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہوا کرتی ہے، ان کے والدین ان کے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ کل ان کان آباؤکم وابناؤکم وابناؤکم، اور تمہارے بیٹے۔ ابو بکر صدیق نے جب اپنے بیٹے عبد الرحمن کو جنگ بدر میں، ابو بکر صدیق نبی کریم کے غلاموں کے صف میں تھے، نبی کریم کے ہم نواؤں میں تھے، رسول کریم کے اوپر ایمان لانے والوں میں تھے، ان کا بیٹا کفار کی صف میں کھڑا تھا، باپ بیٹے کا آمنے سامنا ہوتا ہے، ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے ہیں، کہتے ہیں خبیث جڑا مال، میرا جو مال فلاں جگہ پہ چھپا ہوا تھا وہ مال تو میرا واپس کر دے۔ وہ کہتا ہے اس مال سے آج تلوار ہتھیار خریدوں گا اور تیرے بڑھاپے کے اندر تیرے سر تن سے جدا کروں گا۔ وہ کافر بیٹا ہے، اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ میں نے تجھے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں تو اس وقت نبی کریم کے دشمنوں میں تھا، اور میں تجھے، اگر تم میرے وار کے نیچے آتا، میں تجھے بیٹا سمجھ کے تیری گردن نہ چھوڑتا، تیری سر تن سے جدا کر کے بتا دیتا کہ جن کے سینوں میں اللہ کے نبی کی محبت ہوا کرتی ہے، ان کی اولاد ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ وَأَبْنَاؤُكُمْ، اگر تمہارے بیٹے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسی مکہ سے نکلنے لگے، سسرال والوں نے بیوی چھین لی کہ تو نے جانا ہے تو چلا جا، لیکن یہ بیٹی ہماری ہے، اس کو ساتھ نہیں جا سکتا۔ دجال والوں نے بچہ چھین لیا، چھوٹی عمر کا چھوٹا سا بچہ، باپ کے دل کے اوپر کیا گزرتی ہوگی۔ ابو سلمہ تو نے مکہ چھوڑنا ہے تو چھوڑ دے، تو اگر دیوانہ ہو چکا ہے تو ہو جا، لیکن ہم اپنے بچے کو نہیں تیرے ساتھ جانے دیں گے۔ بچے کی جدائی برداشت کر لی، بچہ چھوڑ دیا، لیکن نبی کریم کے دین پہ حرف نہیں آنے دیا۔ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تمہارے بھائی مصعب بن عمیر جب جنگ بدر کے اندر تھے، ان کا سگا بھائی اسی جنگ بدر کے قیدیوں میں شامل تھا، جب ان کو اپنے انصاری مسلمان بھائی کو دیکھتے ہیں کہ اس کے ہاتھ کو باندھتا ہے، کہتے ہیں اس کو اچھی طرح باندھ، اس کو قابو کر، صحیح طرح قابو کر، اس کی ماں بڑی امیر عورت ہے، اس کی ماں بڑی امیر عورت ہے، کل اس کو چھڑوانے کے لیے مال خرچ کرے گی، اللہ اس مال سے اسلام کو امیر کرے گا، اس سے اسلام کو عزت ملے گی، وہ اسلام کے کام آئے گا۔ سگے بھائی، ماں جائے بھائی کے ساتھ، یہ جذبات انصاری بھائی سے کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے مصعب میں تیرا بھائی ہوں، کہتا ہے تو میرا بھائی نہیں، میرا بھائی وہ ہے جو تیرے ہاتھ باندھ رہا ہے۔ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ، اور تمہاری بیوی ہے، حضرت ابو سلمہ نے اپنی بیوی چھوڑی۔ وہ نبینا صحابی جس کی بیوی نبی کریم کی گستاخی کرتی تھی، کہتا ہے میرے اس بیوی سے دو موتیوں جیسے دو بیٹے بھی تھے، خوبصورت بیٹے بھی تھے، وہ نبی کریم کے بارے میں بکواس کرتی تھی۔ ایک رات جب اس نے بکواس کی تو میرے سے برداشت نہ ہوا، نبی کریم کی محبت جوش مارتی ہے، بیوی کی محبت دم توڑتی ہے۔ رات کو وہ نبینا صحابی اٹھتا ہے، چیک کرتا ہے اپنی بیوی کا سینہ کس جگہ پہ، تلوار اٹھا کے اس کے سینے پہ رکھتا ہے، اوپر سے اپنی ٹھوڑی کے ساتھ زور دے کے تلوار اس کے سینے پہ پیوست کر کے بتا دیتا ہے جن کے سینوں میں نبی کریم کی محبت ہوا کرتی ہے، ان کی بیوی ان کے راستے کی رکاوٹ نہیں بنا کرتی۔ وَأَزْوَاجُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَعَشِيرَتُكُمْ، اور تمہارے خاندان کے لوگ، تمہارے قبیلے کے لوگ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر کے اندر اپنے سگے ماموں کی گردن کے اوپر تلوار چلا کے اس کا سر تن سے جدا کر دیا تھا۔ یہ بدر کی لڑائی تو ساری خونی رشتوں کی لڑائی تھی، اللہ اکبر کبیرہ۔ سب کچھ کیا تھا؟ نبی کریم کا ساتھ جب دے دیا، رسول کریم کا جب کلمہ پڑھ لیا، تو پھر کسی قریبی کسی خاندانی تعلق کی پرواہ نہیں کی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاج رکھی اور پیارے پیغمبر کا ساتھ دیا، نبی کریم سے محبت کا اظہار کیا۔ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تمہاری تجارت جس کے گھاٹے کا ڈر تو تمہارے ذہن پہ سوار ہے۔ آج جب کہتے ہیں بھائی یہ سقیم تو سودی سقیم ہے، مال کی محبت مجھے شریعت کے حوالے سے میری آنکھوں کو اندھا کر دیتی ہے۔ آج جب کہتے ہیں کہ یہ طریقہ اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں ہے، مال کی محبت مجھے میرے راستے سے مجھے اپنے نبی سے دور کر دیتی ہے، میں پیغمبر کی ان کی عقیدت اور ان کی محبت کی پرواہ نہیں کرتا، میں مال کے لیے اپنی آنکھوں کو اندھا کر لیتا ہوں اور اس کو جمع کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، وہ کوٹھی بلڈنگ مکان جس سے تم پیار کرتے ہو، محبت کرتے ہو، اگر ان 8 چیزوں کی محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پہ غالب آ گئی، پھر اس بات کا انتظار کرو کہ اللہ آسمان سے اپنا فیصلہ نافذ نہ کر دے، اور فیصلے سے مراد اللہ تعالیٰ آسمان سے عذاب نازل نہ کر دے۔ وہ عذاب دنیا میں بھی آ سکتا ہے یا آخرت میں بھی آ سکتا ہے، یا دنیا و آخرت دونوں میں مجھے اور آپ کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔
نبی کریم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، جب تک میں اس کے باپ اور اس کی اولاد، اس کے والدین، اس کی اولاد سے اس کو زیادہ عزیز اور زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ آج جب بیٹا کہتا ہے میں نے یہ کاروبار کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ لینا ہے، بیٹی کہتی ہے کہ میں نے کالج میں پڑھنا ہے، میں نے مخلوط تعلیم حاصل کرنی ہے، لڑکیاں لڑکوں سے پڑھتی ہیں، عورتیں مردوں سے پڑھتی ہیں، مرد عورتوں سے پڑھتے ہیں، اس وقت میں اندھا ہو جاتا ہوں، مجھے نظر نہیں آتا کہ میری بیٹی کی مستقبل کیسے برباد ہونے والا ہے۔ پردہ میری بیٹی نے اتار دیا، شریعت کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا، اس وقت میں کچھ دیکھتا نہیں ہوں، مجھے وہی لالچ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر بنے گی، انجینئر بنے گی، وہ ڈگری حاصل کرے گی، سروس کرے گی، دنیا اس کی اچھی بن جائے گی، لیکن اس کی آخرت برباد ہو رہی ہے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں یہاں بیٹھا یہاں سے پیسے بھیج رہا ہوں، اس کی فیسیں بھیج رہا ہوں، لیکن اس کی دینداری کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ نبی کریم کا فرمان ہے، حضرت انس اس کو روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث سے، رسول کریم فرماتے ہیں لا یؤمن عبد، اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من مال من اہلہ و مالہ والناس اجمعین، اس کے مال، اس کے اہل، اس کے گھر والے، اس کے بیوی بچے، حتیٰ کہ پوری دنیا کے لوگوں کے مقابلے میں جب سب سے زیادہ محبوب مجھ محمد کو نہیں سمجھے گا صلی اللہ علیہ وسلم، تب تک اس کے ایمان کے تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ یہ آیات اور یہ حدیث میرے اور آپ کو جھنجھوڑتی اور کہتی ہے کہ ایک مومن کے ایمان کے لیے رسول کریم کی محبت وہ ایک واجب اور فرض کا درجہ رکھتی ہے۔ جس کے سینے میں آپ کی یہ محبت موجود نہیں، وہ سینہ ایمان کی نعمت سے خالی سینہ ہے، اس کو اپنے ایمان کا علاج کروانا چاہیے۔ لیکن یاد رکھنا میرے عزیزو، آخر پہ میں یہ بھی عرض کروں گا، اس محبت میں غلو، محبت کی حدوں کو کراس کرنا، وہ حد جو اللہ نے مقرر کی ہے، جب میں اس محبت کے اندر اندھا ہو کے اس حد کو کراس کر کے نبی کریم کو درجہ رسالت و عبودیت سے اٹھا کے درجہ الوہیت میں لے جاؤں گا، نبی کریم کو عبدیت اور رسولت کی حد سے آگے بڑھا کے جب اللہ ذوالجلال کی ربوبیت کے کھاتے میں ڈال دوں گا، پھر یہ محبت میں غلو ہو جائے گا۔ جب محبت میں غلو آتا ہے تو پھر وہ عیسائی جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہے، اپنے نبی کے پیار میں اللہ کا بیٹا کہے، نبی کے پیار میں، نبی کی محبت میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہے، رب قرآن میں کہے کہ عیسائیوں نے اگر محبت و پیار میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا تو کفر کیا ہے، اسلام اور ایمان باقی۔ جب محبت کی حدیں کراس کرتا ہے آدمی، عقیدت کے اندر اندھا ہو کے وہ حد جو اللہ نے مقرر کی ہے اس سے آگے بڑھتا ہے، تو پھر وہ ایمان کفر کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے، دلیل نبی کریم کا فرمان، صحیح بخاری کی حدیث، عمر بن خطاب اس کے راوی ہے، نبی کریم فرماتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، اور میری امت کے لوگوں، میری مدح سرائی میں میری تعریف میں حدیں کراس نہ کر دینا، حد سے تجاوز نہ کرنا، میری تعریف کو مجھے دیے ہوئے مقام سے آگے نہ بڑھا دینا، جس طرح کہ عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کے ساتھ کیا، ان کو بندگی سے، رسالت سے اٹھا کے اللہ کا رشتہ دار بنا دیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا، اللہ کا جز بنا دیا، اللہ کا حصہ بنا دیا، اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اور کافر ہو گئے، ان کا ایمان باقی نہیں بچا۔ انما انا عبد اللہ و رسولہ، میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں۔ اور میں بھی اگر رسول کریم کے اندر ایسی صفتیں ڈالتا ہوں کہ رسول کریم کو اللہ کی ذات کا حصہ بناتا ہوں، جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مستوی ہو کر، میں نے خالق اور مخلوق کا فرق ختم کر دیا، میں نے اللہ کے نبی کو رب ذوالجلال کا جز بنا دیا ہے۔ اگر میں یہ کہتا ہوں الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، اے اللہ کے نور میں سے نور، میں نے اللہ کے وجود کا حصہ، نبی کریم کے وجود کو اللہ کے وجود سے جدا کر کے مان لیا ہے، تو میں نے نبی کریم کو اللہ کا جز بنا دیا ہے، اللہ سے نکلا ہوا بنا دیا ہے۔ اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، پچھلے لوگوں کے جرائم میں سے ایک جرم یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کے بندوں کو، نبیوں کو اللہ کا جز اور اللہ کا حصہ بنا دیا ہے۔ جب محبت میں غلو آتا ہے تو پھر انسان نبوت اور رسالت کے درجوں کو خلاص کر کے نبی کے اندر یا تو نبی کو خدا کے ساتھ ملا لیتا ہے، جب پیغمبر کو خدا کے ساتھ ملاتے ہیں پھر محبت میں غلو آتا ہے کہ پھر محبت ایمان کے بجائے کفر کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی آپ سنتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بندے نے کہا تھا، مسلم احمد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس اس کی روایت کرتے ہیں، ایک شخص نے کہا ما شاء اللہ و شئت، ما شاء اللہ
کہنے والے کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے جملے کتنے خطرناک جملے ہیں، اس کو معلوم نہیں تھا کہ میرے جملے اتنے شدید جملے ہیں، اس کے علم میں نہیں تھا، جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے کہے تھے ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے۔ نبی کریم کو سامنے رکھ کے کہا جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ میرے آپ کے حبیب اس کے جملوں کو سن کے اس کو شابش نہیں دیتے، اس کی کمر پہ تھاپڑا نہیں دیتے، شابش بھی شابش، تو نے تو میری بڑی عزت کی، تو نے مجھے نیچے سے اٹھا کے رب کے ساتھ برابر کھڑا کر دیا، کیا بھائی کیا بات ہے تیری؟ آپ نے اس کو شابش نہیں دی، بلکہ آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے برابر کھڑا کر دیا ہے، اللہ کا ہمسر بنا دیا ہے؟ حالانکہ شاید اس کی نیت ہمسر بنانے کی نہ بھی ہو۔ نبی کریم نے جب وہ جملہ جس کے اندر یہ معنی نکلتا تھا، ممکن تھا، جس سے یہ تاثر مل سکتا تھا کہ شاید کو لوگ مجھ کو اللہ کے برابر سمجھ لیں، آپ نے فوراً اس صحابی کو، کلمہ گو کو، آپ نے دور کے آدمی کو، آپ کی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے آدمی کو آپ نے کہہ دیا کیا تو نے مجھے اللہ کا ہمسر بنا دیا؟ اور فوراً اس کی اصلاح کر دی۔ اس کی اس لا علمی کی وجہ سے کی جانے والی غلطی پہ آپ نے اصلاح کیسے کی؟ قل ما شاء اللہ وحدہ، ابھی میرے سامنے اپنے اس جملے سے رجوع کر، اپنی بات سے دوبارہ معافی مانگ اور دوبارہ اس بات کا اقرار کر کے جو اکیلا اللہ چاہے، جو اکیلا اللہ چاہے۔ دو بچیے نبی کریم کے گھر میں بیٹھی گیت گا رہی تھی، اور اس گیت کے الفاظ میں سے ایک لفظ یہ بھی تھا وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، ہمارے اندر ایک نبی ہے جو کل کی بات نبی کریم نے کہا شاباش بھی شاباش، میرے چاند ادھر آؤ، آپ کا ایک بوسہ لیتا ہوں، آپ نے مجھے یہ کہہ دیا کہ میں کل کی بات جانتا ہوں۔ آپ نے فوراً بچیوں سے کہہ دیا یہ بات نہ کہو، یہ جملہ نہ کہو، وہی بات کہو جو پہلے کہہ رہی تھی، یہ دوسرا جملہ تمہارا کہنا درست نہیں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ اس کی بندگی کرتا ہوں، میں کل کی بات نہیں جانتا، کل کی بات میرے علم میں نہیں۔ آپ نے فوراً اس کی اصلاح کر دی ہے۔ جب بھی کسی نے غلو کہا، جب لوگ اپنے والدین کی قسم اٹھاتے تھے، آپ نے فرمایا لا تحلفوا بآبائکم، اپنے ماں باپ کی قسم نہ اٹھایا کرو، من کان منکم حالفا فلیحلف باللہ، جو تم میں سے قسم اٹھانا چاہے وہ صرف ایک اللہ کی قسم اٹھائے، صرف ایک اللہ کی قسم اٹھائے۔ آپ نے فرمایا لا تجعلوا قبری وثنا یعبد بعد، یہ مشرکین مکہ کو نہیں، وہ تو آپ کو نبی بھی نہیں مانتے، کیا یہودی اور عیسائی آپ کی قبر پہ آئیں گے؟ یہودی اور عیسائی آپ کی قبر پہ آئیں گے؟ کون آئے گا؟ کون آئے گا؟ مسلمان آئے گا۔ فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا، اور میرے امتیوں مسلمانوں کل محبت میں غلو کا شکار ہو کے کل میری قبر کو میلہ گانا بنا لینا، میری قبر کو میلہ گانا بنا لینا، عید نہ بنا لینا۔ یہودی آئیں گے، عیسائی آئیں گے آپ کی قبر پہ۔ فرمایا لا تجعلوا لعن اللہ اليہود والنصارى، اللہ یہودیوں عیسائیوں پہ لعنت کرے، اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ اور میری امت کے لوگوں لا تجعلوا قبری وثنا یعبد بعد، میری قبر کو ایسا بت نہ بنانا جس کی بات میں پوجا کی جائے۔ یہ محبت میں غلو ہے، یہ محبت میں غلو جب آتا ہے، یہ محبت میں غلو آتا ہے تو پھر لوگ کیا کہتے ہیں؟ شاہ مدینہ یثرب کے والی، سارے نبی تیرے در کے، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان تک قرآن میں سورۃ انبیاء میں اللہ نے 14 نبیوں کا ذکر کیا، اور 14 نبیوں پہ جب جو مشکل آئی کس کو آواز دی؟ ہم نے قرآن کی تعلیمات کو ایک سائیڈ پہ، وہ بدکار عورت کہاں سے اٹھی جس نے آ کے ہمیں قرآن کی تعلیمات سے پھیر دیا، نبی کریم کی ذات میں غلو کیا، اور آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تو سارے نبیوں کو قرآن کی تعلیمات کے اوپر پانی پھیرتے ہوئے نبی کے در کا سوالی بنا کے نبی کریم کی شان میں غلو کر دیا۔ ایک اور اٹھا جس نے کہا تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ۔ نبی کریم صبح سے لے کر شام تک جب بھی کھاتے تھے تو کس کا کھاتے تھے؟ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، اللہ ناشتہ کرتا ہوں تو شکریہ تیرا ادا کرتا ہوں، دوپہر کا کھانا کھاتا ہوں تو شکریہ تیرا ادا کرتا ہوں، شام کا کھانا کھاتا ہوں تو شکریہ تیرا ادا کرتا ہوں۔ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا، یہ 3 ٹائم کی روٹی، یہ کھجور اور پانی مجھے دینے والا اللہ تو ہے۔ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی، یہ رزق عطا کرنے والا تو ہے، من غیر حول منی ولا قوہ، اس رزق کے آنے میں میری کوئی ہمت و طاقت
میری کوئی ہمت و طاقت نہیں ہے. میں نے اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دیا اور میں نے نبی کی شان میں غلو کر کے میں نے پیغمبر سے کہنا شروع کر دیا اللہ کے نبی کھاتا بھی تیرا ہوں گاتا بھی. نبی کریم کہتے ہیں اللہ کھاتا بھی تیرا گاتا بھی تیرا ہوں, رزق بھی تو دیتا ہے, گاتا بھی حمد بھی تیری کرتا ہوں. اور میں کہتا ہوں اللہ کے نبی میں کھاتا بھی تیرا ہوں گاتا بھی تیرا ہوں. میں نے نبی کریم کی محبت میں غلو کا شکار ہوں, آپ کا طریقہ بدل دیا ہے. رسول کریم کی شان میں غلو کے حوالے سے یہ جملے بھی یاد رکھنا. رسول کریم نے زندگی بھر, آپ حسن مسلم اٹھا کے دیکھیں, پیغمبر کی زندگی بھر کی دعائیں کس سے صبح بیدار ہونے سے لے کر شام بستر کے سونے تک نبی کریم کی زندگی بھر کی دعائیں اللہ ذوالجلال سے. اور میری دعائیں کس سے؟ میں کہتا ہوں بھر دو جھولی میری یا محمد, لوٹ کر نہ جاؤں گا خالی. نبی کریم زندگی بھر نعمتوں کا اعتراف, اللہم ما اصبح بی من نعمت فمنک وحدک, صبح کے ذکر میں بھی اللہ میرے اوپر آج صبح تک جو نعمتیں, آج 63 سال عمر بیت گئی, آج صبح تک نعمتیں کرنے والا تو, آج شام تک نعمتیں کرنے والا تو. اللہم ما اصبح بی من نعمت فمنک وحدک, تو نے اکیلے نے نعمت کی ہے, تو نے اکیلے نے احسان کیا میرے اوپر. منک وحدک لا شریک لک, تیرا کوئی شریک. یہ نبی کریم کی دعا صبح و شام کے اذکار میں شامل. مکہ سے نکلے 4 مرتبہ عمرے کے لیے, 1 مرتبہ حج کے لیے. پیارے پیغمبر فرماتے گئے ان الحمد والنعمت لک, نعمتیں بھی تیری اور حمدیں بھی تیری. اور میں کیا کہتا ہوں, سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک. نبی کریم کہتے ہیں اللہ کے نبی, اللہ تیرا کرم ہے کہ بات بنی ہوئی ہے, میں نے آپ کا طریقہ چھوڑ دیا, میں نے غلو کیا, محبت میں غلو کیا. میں نے وہ مقام جس پہ اللہ کے نبی نے اللہ کو رکھا تھا, میں نے اس مقام پہ اپنے نبی کو رکھ دیا ہے. محبت میں آ کے رکھا ہے. محبت میں غلو آدمی کو ایمان سے کفر میں لے جاتا ہے, ایمان سے کفر میں لے جاتا ہے. اللہ ہم کو غلو سے بھی بچائے. اور محبت میں غلو کی ایک صورت, آپ کی پیدائش کے دن پہ جو فنکشن, جو میلہ, جو عید, جو ناچ گانا, جو کنجر خانہ, جو چراغاں, جو چوری کی بجلی کے اوپر قمقمے, اور جو حلوے اور جو مٹھائیاں اور جو محفلیں قیم جاتی ہے, اللہ کی قسم اگر یہ شریعت اور دین ہوتا, قرآن نے اس کے بارے میں کوئی صورت اور آیت نازل کی ہوتی, آپ کی محبت کا ذکر قرآن میں موجود, آپ پر درود کا ذکر قرآن میں موجود, آپ کی رسالت کا ذکر قرآن میں موجود, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں سے دوستی کا ذکر قرآن میں موجود, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور توقیر کا ذکر قرآن میں موجود, آپ کے 8 اور 10 حقوق جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے, سنت میں بھی ہے. آپ کے پیدائش کے دن اس عقیدت کا اظہار کرنا جو آج لوگ کر رہے ہیں محبت کے نام پہ, اگر کہیں یہ شریعت ہوتا, دین ہوتا, اسلام ہوتا, تو جبریل لے کے آتے, قرآن کے اندر بھی ہوتا, سنت کے اندر بھی ہوتا. نہ قرآن میں ذکر ہے, نہ سنت میں دلیل ہے, نہ صحابہ نے کیا ہے, نہ ائمہ کی کسی ایک کی کتاب میں ہے, 4 اماموں میں سے کسی ایک کی فقہ کی کتاب میں عید میلاد النبی کے حوالے سے کوئی ثبوت موجود, کوئی عنوان اور کوئی باب, کوئی ہیڈنگ. اگر 4 ائمہ کی کتابوں میں سے کسی ایک کی کتاب میں, 6 حدیث کی کتابوں میں سے کسی ایک حدیث کی کتاب میں جس میں باب عید الاضحیٰ بھی ہے, کتاب الاضحی بھی ہے, عید الفطر بھی ہے, اگر عید میلاد النبی بھی اسلامی تھی, شریعت تھی, دین تھی, آسمان سے اتری تھی, جبریل لے کے آئے تھے, منانا ثواب تھا, تو جس طرح باقی 2 عیدوں کا ذکر قرآن اور سنت میں حدیث میں موجود ہے, تو اس کا بھی ذکر ہوتا. لیکن اس کا ذکر نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ شریعت نہیں. آپ کو رسول ماننا بھی شریعت, آپ سے محبت کرنا بھی شریعت, آپ پر درود پڑھنا بھی شریعت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنا بھی شریعت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا بھی شریعت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں سے دوستی رکھنا بھی شریعت, آپ کے دوستوں سے دشمنی رکھنا بھی شریعت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کرنا بھی شریعت, آپ کے صحابہ سے محبت کرنا بھی شریعت. جو شریعت ہے وہ قرآن و سنت کے اندر موجود ہے, لیکن جو قرآن و سنت میں نہیں ہے وہ شریعت نہیں کہہ سکتے. وہ میرے اور آپ کے جذبات ہو سکتے ہیں, لیکن جذبات دین نہیں ہو سکتے. صلح حدیبیہ کے موقع پہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صلح کی وہ بند اور وہ شکیں تھی, اس کے اوپر تھوڑا سا اپنے جذبات کو غالب کیا کہ نہ کیا. جذبات عمر بن خطاب اور کچھ صحابہ کے جذبات تھے کہ یہ ساری شرطیں مسلمانوں کے خلاف جا رہی ہے. جب جذبات آنے لگے, اللہ نے ان کے جذبات کو شریعت نہیں بنایا, آسمان سے فوراً یہ سورت نازل کر دی. اگلی سورت کا آغاز اسی بات سے کیا, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو, واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو,
بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ جب جذبات اور عقیدت آگے بڑھتی ہے قرآن نے منع کر دیا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، جس کی دلیل شریعت میں ہے صبح کرے، شام کرے، روزانہ کرے، درود روزانہ پڑھے، محبت روزانہ کرے، اطاعت روزانہ کرے، 24 گھنٹے کے لیے کرے، دن رات کرے، کوئی آدمی آپ کو روکے گا؟ لیکن جو آپ روزانہ کے 8 حقوق کو پیچھے چھوڑ دے اور سالانہ کا ایک ایسا حق لوگوں کے اوپر واجب کر دے جس کو اللہ نے واجب نہ کیا ہو، تو پھر یقیناً اس کو روکنا اور اس کا دفاع کرنا اور اس کے بارے میں لوگوں کو بتانا یہ بھی ایک ایماندار کی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو آخر پہ یہی کہوں گا کہ نبی کریم کا فرمان ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ایسا عمل کیا جس عمل پہ ہماری مہر نہیں، ہمارا حکم نہیں، ہماری حدیث اس کی تصدیق نہیں کرتی، ہماری سنت میں اس کی دلیل نہیں ہے، ہماری 23 سالہ زندگی اس کے اوپر گواہ نہیں، وہ مردود، وہ ریجیکٹڈ ہے، وہ ناقابل قبول ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ آپ کی پوری رات کی مجلس ہو، وہ آپ کی حمد و ثنا ہو، وہ تعریف بھرے جملے کیوں نہ ہو، جس میں آپ نبی کریم کو اٹھا کے اللہ کے ساتھ کیوں نہ ملا دیتے ہو، لیکن یقین جانے چونکہ اگر اس کے اوپر کتاب و سنت کی مہر نہیں تو اس کا کوئی اجر و ثواب مرتب ہونے والا نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے نبی کے ساتھ وہ عقیدت اور وہ محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جس کی اجازت اللہ نے دی ہے اور جس کی اجازت اس کے رسول نے دی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کے اوپر ان باتوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرا خراب تھا، سفر ہوتا ہے، رات جاگا ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا ورسولنا محمد ابن عبداللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہ تھے جناب فضیلت الشیخ عبد الماجد حفظہ اللہ جو محبت رسول پر اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ اللہ ہم سب کو سب سے بڑھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عقیدت کی توفیق دے قرآن اور سنت کی روشنی میں، اور جو بھی آپ کا مقام مرتبہ ہے اس میں کمی بیشی کے بغیر، غلو افراط تفرید کے بغیر صحیح معنوں میں آپ سے محبت کا جو تقاضا ہے ان پر ہمیں پورا اترنے کی اللہ توفیق دے۔ اللہ سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے، منظور فرمائے، شیخ صاحب کی زیارت حرمین قبول فرمائے اور آپ سب کی یہ حاضری قبول فرمائے۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کو قرآن اور سنت کے مطابق اپنے مراسم، عبادات، معاملات، عقائد وغیرہ ادا کرنے کی توفیق۔ آپ کے وفات کے بعد باپ کا بھی سالگرہ کبھی منایا کسی نے؟ میاں بیوی کی جدائی کے بعد کیا میاں بیوی نے اس دن کو کبھی منایا ہے؟ کسی پارٹی نے اقتدار سے محروم ہونے کے بعد پھر اس کا کبھی جشن وغیرہ خصوصی تقریب وغیرہ کیا ہے کہ جب ہم کسی دن اقتدار پر آئے تھے؟ یہ امت کس کام میں لگے ہوئے ہیں، اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے، سمجھ دے جو بشکل رہبر رہزن سے توبہ، لباس دوست میں دشمن سے توبہ۔ یہ دشمنی ہے جو وہ کام جو آپ نے اپنی زندگی میں نہیں کیا تو آپ کے وفات کے بعد 1940 عیسوی تک ہند و پاک میں 12 وفات کے نام سے مشہور ہے، منایا جاتا رہا 1940 تک۔ اس کے بعد وفات سے خوشی میں بدل گیا، میلاد پیدا ہوا۔ ہو سکتا ہے ان کا نبی پیدا ہوا ہو، ہمارے نبی تو اس تاریخ کو اللہ کو پیارے ہوئے ہیں، ان کے نبی اور ہمارے نبی میں، ان کے خدا ہمارے خدا میں، ان کے دین و مذہب ہمارے دین و مذہب میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ وہ اللہ جو عرش پر ہے اس نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 9 ربیع الاول کو پیدا کیا ہے، 12 ربیع الاول کو وفات سے دوچار کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں حقائق بیان کرنے کی توفیق دے، حق بات سننے، قبول کرنے اور اسی کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کی توفیق دے۔ اللہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو عقل اور سر سے کام لینے کی توفیق دے، بے چال چلنے سے ان کو محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر میں ساتھیوں کے اطلاع کے لیے اللہ کے توفیق سے ایک
جو اعداد دعات اور تاہیل دعات کا جو کلاس ہے کچھ عرصہ کے لیے معطل تھا، اس کا پھر اجرا کیا گیا ہے۔ تو ہر اتوار کو عشاء کے نماز کے بعد دبئی بن لادن کی کلینک والی مسجد میں جو ساتھی اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں، شرکت کرنا چاہتے ہیں، تو وہاں آ جائیں، جس میں دعوت تبلیغ اس دین کو آگے بڑھانے کے لیے مختصر ایک ٹریننگ تبلیغی ایک مشن ہے۔ تو جو بھائی دلچسپی رکھتے ہیں تو وہ اس میں شرکت کریں۔ سب کو دعوت عام ہے، جو آنے والے پابندی سے آئیں۔ اللہ سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے، نیک عمل کی توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔